سلام، آداب، نمسکار، ست سری اکال جی۔ میں آپ کا چھوٹا بھائی محمد مشکور آپ لوگوں سے میں ایک مدعے پہ بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جو مدعا میرے پاس سوشل میڈیا کے ذریعے سے رات پہنچا ہے، تو میں نے سوچا کہ اپنے بھائی تک یہ مدعے کو پہنچا دیا جائے اور ان کے اوپر بات کر لی جائے، کیونکہ بابا صدیقی کا جو ہے مہاراشٹر کے اندر میں ہتیا کر دی گئی۔ اس کے ہتھیارے اسے کھلے عام گولی مار کر کے چلے گئے، اور اس کے ہتھیاروں کو پولیس پرشاسن نے بتلایا، مہاراشٹر کی پولیس پرشاسن نے بتلایا اس بات کو کہ 2 ہتھیارے گرفتار ہو گئے ہیں، ایک ہتھیارہ جو ہے فرار ہے، اس کی تلاش کی جا رہی ہے۔ اور پولیس پرشاسن نے یہ بات کہی ہے کہ اس کی کھوج بیچ کی جا رہی ہے کہ یہ کانڈ کیوں ہوا، ایسا معاملہ پیش کیوں آیا۔ اس کے بارے میں پولیس پرشاسن سے اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس کی تحقیقات کو صحیح طریقے سے اس کو چھان بین کیجئے، اور اس کا ہتھیارہ چاہے کوئی بھی ہو، اس کو سخت سے سخت اور کڑی سے کڑی سزا دی جائے، تاکہ دوبارہ کوئی بھی شخص ایسا کام کرنے سے پہلے 100 بار سوچے کہ اگر ہم نے ایسا کام کیا تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا جائے گا۔ تو پولیس پرشاسن تک اگر میری بات پہنچے تو آپ اس معاملے کو باریکی سے چھان بین کیجئے اور اس کو کورٹ تک، سپریم کورٹ تک لے جائیے، اور اس کے اوپر حق اور انصاف دلائیے بابا صدیقی کو۔ بابا صدیقی کا اس میں کیا رول تھا، کیا دشمنی تھی لوگوں کو بابا صدیقی سے، جنہوں نے دیش کے لیے کام کیا، بھارت کے لیے کام کیا، ودھائک تھے، منتری رہے، سانسد رہے، پھر بھی ان لوگوں کو ان کے پاس سرکشا تھا، سرکشا دیا گیا تھا۔ ان سرکشاؤں کے بیچ میں لوگ آ کر کے انہیں گولی مار دیتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہت افسوس کی بات ہے، اور ہمارے لیے یہ بہت دکھ بھری خبر ہے کہ ہمارے ساتھ ہی کیوں ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ ہم بھارت سرکار سے بھی اپیل کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ نریندر مودی جی، اگر آپ تک یہ میسج پہنچے، یہ ویڈیو پہنچے، تو آپ اس باتوں پہ تھوڑا دھیان دیجئے اور توجہ دیجئے کہ صرف آج کل مسلمانوں پہ ہی ظلم کیوں ہو رہا ہے۔ آپ نے تو سب کا ساتھ، سب کا وکاس کا نعرہ دیا تھا، لیکن انصاف آپ صرف ایک طرفہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ سے میں اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان کو، بابا صدیقی کو انصاف دلائیں گے، اور وہاں کے مہاراشٹر کے سرکار ایک ناتھ شندے جی سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ بابا صدیقی کو صحیح انصاف اور صحیح فیصلہ سنائیے، تاکہ بابا صدیقی کے آتما کو شانتی ملے، بابا صدیقی کے آتما کو شانتی مل سکے، ان کے گھر والوں کو صبر ہو سکے، کیونکہ اس میں بابا صدیقی کا کیا ہے کہ بابا صدیقی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ بابا صدیقی سلمان خان سے تعلق اچھا تھا، شاہ رخ خان سے تعلق اچھا تھا۔ تو بھائی، اگر کسی سے ہم نے تعلق اچھا رکھا ہے تو اس کا سزا تو یہ نہیں ہے کہ ہمیں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، ہمیں گولی مار دیا جائے۔ بتایا جاتا ہے کہ بابا صدیقی اگر روزہ افطار پارٹی کرتے تو سلمان خان کو اس میں بلایا جاتا تھا، شاہ رخ خان کو بلایا جاتا تھا، تو شاہ رخ خان بھی آتے تھے، سلمان خان بھی آتے تھے۔ لیکن میرے دوستو، یہ اس کا انجام نہیں ہے۔ ہم نے بھارت میں ایک ہی چیز سیکھا ہے کہ محبت، ہر کسی سے محبت کرو، ہر کسی کو اپنے گلے سے لگاؤ، اس کا مذہب کو مت دیکھو، اس کا دھرم کو مت دیکھو، کون برادری کا ہے، کون کاسٹ کا ہے، کون ذاتی سے تعلق رکھتا ہے۔ ذات، برادر، دھرم ایک اپنی جگہ پہ ہے، سب سے پہلے انسانیت ہے۔
انسانیت کے ناطے ہم یہ اپیل کرتے ہیں، بھارت کے اندر جو ایسے حادثات ہوتے رہتے ہیں، کبھی کہیں پہ مارا جاتا، کبھی کہیں پہ مارا جاتا، تو میں اپیل کرتا ہوں کیندر سرکار سے اور مہاراشٹر کے ایک ناتھ شندے جی سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر ایکشن لیجیے اور ان کے بابا صدیقی کے ہتھیاروں کو سخت سے سخت سزا دلائیے اور اس کو سخت سے سخت قانون بنا کر کے اس کو گرفت کیجیے اور اس کو جیل کے اندر ڈالیے، اسے عمر قید کی سزا دیجیے تاکہ وہ لوگ دوبارہ کوئی ایسی حرکت نہ کر سکے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ہم نے بابا صدیقی جو ہندوستان کے لیے، بھارت کے آئین کے لیے، مہاراشٹر کے لیے، مہاراشٹر والوں کے لیے انہوں نے اپنی ذات سے قربانی پیش کی ہے، انہوں نے مہاراشٹر کے اندر سیوا کیا ہے، مہاراشٹر کے لوگوں کا پیار پایا ہے، تبھی وہ 3 بار ودھائک بن سکے، منتری بن سکے۔ اگر لوگوں کا پیار نہیں ہوتا، لوگوں کا آشیرواد نہیں ملتا، لوگوں کا اس کے سر کے اوپر ہاتھ نہیں ہوتا تو وہ منتری نہیں بنتے، ودھائک نہیں بنتے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ آپ کی سرکار ہے، بی جے پی کی سرکار ہے، ایک ناتھ شندے جی مکھ منتری ہے اور این سی پی کا نیتا بابا صدیقی کو گولی مارا جاتا ہے، تو آپ کے مہاراشٹر میں جب منتری نہیں سرکشت ہے، ودھائک نہیں سرکشت ہے، تو عام پبلک کیسے سرکشت ہوگی؟ تو ایسے گنڈا گردی والے لوگوں کو آپ جیل کے اندر ڈالیے، اس کے لیے کوئی قانون بنا کر کے اس کو سزا سنائیے تاکہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کر سکے۔ لوئن بشنوئی نے بابا صدیقی کا مرڈر کا جو ہے الزام اپنے سر پہ لیا ہے کہ ہاں اس کا جو سلمان خان سے تعلق رکھتے ہیں، جو داؤد ابراہیم سے تعلق رکھتے ہیں، وہ لوگ ہوشیار ہو جاؤ، نہیں تو ان کا بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا جیسا کہ بابا صدیقی کا کیا گیا ہے۔ تو میں لوئن بشنوئی سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم اتنے بڑے دہشت گرد ہو تو ہمارے بھارت سرکار کیا کر رہی ہے؟ بھارت میں دہشت کا ماحول کو پیدا کر رہی ہے۔ بھارت سرکار سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ بھارت میں دہشت گردی نہیں چلے گی، کسی کا گنڈا گردی نہیں چلے گا، کیونکہ بھارت صرف آپ کا ہی نہیں ہے، بھارت کے اندر مسلمانوں کا بھی ہے، بھارت عیسائیوں کا بھی ہے، بھارت سکھوں کا بھی ہے، بھارت یہودیوں کا بھی ہے، بھارت ہندوؤں کا بھی ہے۔ لیکن آپ اگر اپنے قانون کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کے ایسے کھلے اعلان کسی کو گولی مارو گے تو آپ کا انجام بھی برا ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم کسی کے ساتھ غلط سلوک کرو گے، کسی کے ساتھ غلط برتاؤ کرو گے تو ایک دن تمہارے ساتھ بھی غلط سلوک ہوگا، تمہارے ساتھ بھی غلط برتاؤ کیا جائے گا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بشنوئی سے کہ تم اگر اپنے آپ کو آتنکواد سمجھتے ہو، اپنے آپ کو دہشت گرد سمجھتے ہو، اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہو کہ میں بابا صدیقی کو مار کر کے میں اس کا الزام اپنے سر پر رکھ لوں تاکہ میرا نام ہو جائے، میری شہرت ہو جائے، لوگ مجھ سے ڈرنے لگے، تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں بشنوئی جی، آپ تھوڑا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچئے، اگر انسانیت ہے آپ کے اندر، اگر ذرہ برابر بھی آپ کے اندر ایمان بچا ہے تو آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچ کر کے دیکھیے کہ اگر آپ اپنے بھائی کو کیا اسی طریقے سے گولی مار سکتے ہو؟ کیا اپنے باپ کو تم اسی طریقے سے گولی مار سکتے ہو؟ کیا تم اپنے خاندان والوں کو اسی طریقے سے گولی مار سکتے ہو؟ نہیں مار سکتے ہو، کیونکہ وہاں پہ آپ کا پیار آئے گا، وہاں پہ آپ کی محبت آئے گی جو آپ کو گولی مارنے پہ مجبور نہیں کر سکتی، وہاں پہ آپ رک جائیے گا۔ اسی طریقے سے بشنوئی جی، آپ اپنے باپ کے لیے جیسے پیار کرتے ہو، اپنے بھائی کا جیسے پیار کرتے ہو، اسی طریقے سے آپ ہر انسان سے پیار کرنا سیکھو۔ اس میں دہشت گردی میں کچھ بھی نہیں ہے۔ دہشت گردی جو ہے نا ایک سر کا جو ہے نا تاج نہیں ہے، یہ جو ہے نا انسان کے اوپر ایک دھبا ہے، ایک داغ ہے۔
आप इस तरीके से आप लोगों के दिल में प्यार नहीं पैदा कर सकते, आप लोगों के दिल में नफरत तो पैदा कर सकते हैं। अगर आपको अपना नाम कमाना है, आपको अपना शोहरत बनाना है, तो आप हक और इंसाफ की आवाज को उठाओ, आप हक और इंसाफ की लड़ाई को लड़ो, आप लोगों के बीच में आकर के आप लोगों का इंसाफ करो, आप लोगों को इंसाफ दिलाओ, लोगों के मामले को सही करो। लोगों के मामले बहुत ऐसे रुके हुए हैं, जो मामला दुरुस्त नहीं हो रहा है, आप उसके ऊपर काम करो। आपको लोग अपने सरों पर बैठाएगा, आपको लोग इज्जत देगा, आपको लोग अपने तख्त पे बैठाएगा, लेकिन आप जो है ये जो काम कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। आप इस काम को अंजाम मत दीजिए। अगर बिश्नोई जी तक ये बात पहुंच रही है तो मैं बिश्नोई जी से बहुत अदब से ये बात कह रहा हूं कि आप मेरे बड़े भाई के तरह हैं, मैं आपका छोटा भाई हूं। आपसे ये पैगाम है, छोटा भाई का पैगाम है, आप इसे जरूर सुनिएगा कि आप अपने आप को अगर अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, आप अच्छा बनना चाहते हैं, लोगों के दिलों में प्यार पैदा करना चाहते हैं, तो आप लोगों की हक की आवाज को बुलंद कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आपको एक अच्छा इंसानों में शुमार करेगा। अगर आप ऐसे दहशत से आप ये चाहते हैं कि मैं दहशत फैला करके लोगों के दिलों में राज करूंगा, तो दहशत फैला तो सकते हैं, लेकिन कुछ ही दिन तक चलेगी, उसके बाद आपका नाम और निशान मिट जाएगा, आपका नाम कोई लेने वाला नहीं होगा। तो आपसे मैं अदबन और गुजारिश कर रहा हूं कि आप इस बात को समझे और सोचे कि आप अपने सर पे इसका इल्जाम तो ले लिए हैं, लेकिन बाबा सिद्दीकी को इंसाफ चाहिए और बाबा सिद्दीकी को इंसाफ दिलाइए। मैं सारे भारतवासियों से ये उम्मीद करता हूं और अपील करता हूं कि आप लोग अपनी आवाज को उठाए और अपने सरकार तक अपनी बात को पहुंचाइए। हम कानून के साथ हैं, हम कानून से बाहर नहीं हैं। हम कोई भी कदम उठाते हैं तो कानून के अंदर रह करके उठाएंगे इंशाअल्लाह, और कानून के साथ ही हम चलेंगे। जो संविधान में जो हमें इजाजत दी है, जिस संविधान ने हमें भारत में रहने का आइन दिया है, जिस संविधान ने हमें आजादी दी है, जिस संविधान ने हमें जिंदा रहने का हक दिया है, जिस संविधान ने हमें आजादी के साथ रहने का हक दिया है, हम उसी संविधान को आगे पेश करेंगे। उसके बाद हम किसी चीज को मानेंगे। हमारा मजहब इस्लाम जरूर है, हम इस्लाम से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जिस देश में रहते हो, जिस वतन में रहते हो, जिस मुल्क में रहते हो, तुम पहले उस मुल्क से वफादार बनो, तुम उस मुल्क का वफादार बन करके रहो, उस मुल्क से मोहब्बत करो, उस मुल्क से प्यार करो और उस मुल्क की मिट्टी से अपने आप को पाक और पवित्र रहो। क्योंकि मेरे दोस्तों, हमारे लिए हिंदुस्तान